کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر پوری زمین پانی میں ڈوب جائے تو کیا ہوگا؟ اگر آسمان اپنے دروازے کھول دے اور زمین اپنے خزانے اگل دے تو انسان کہاں جائے گا؟ ایک ایسا عذاب جو صرف جسموں کو نہیں بلکہ غرور کو بھی بہا لے گیا، ایک کشتی جو صرف لکڑی کی نہیں تھی بلکہ ایمان کی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک نبی کی جنہوں نے صدیوں تک پکارا مگر لوگ نہ مانے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب پانی ہی فیصلہ بن گیا۔ حضرت نوح کی داستان اسلامی تاریخ کی سب سے قدیم اور سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں بار بار حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی قوم جو شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک نبی جو انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاتے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان حد سے بڑھ جائے تو اللہ عز و جل کا عذاب بھی بے مثال ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی بھروسہ نجات بن جاتا ہے۔ یہ بات ہے قرآن کی، نبی کے ایمان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ایک بگڑی ہوئی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ود، سوا، یغوت، یاؤق اور نصر ان کے معبود بن چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نرمی سے سمجھایا، دن کو بھی اور رات کو بھی، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب تماسخر، مذاق اور انکار۔ وہ کہتے، یہ تو تمہاری گمراہی ہے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ سال گزرتے گئے، 10 سال، 50 سال، 100 سال، حتیٰ کہ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ایمان لانے والے بہت کم۔ جب قوم کی حد دھرمی بڑھتی چلی گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے فریاد کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد فرما۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ آسمان سے ہونا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو وحی بھیجی، اب تم ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ کشتی خشک زمین پر؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا حکم مانا۔ وہ لکڑیاں کاٹتے، انہیں جوڑتے، لوگ گزرتے اور ہنستے۔ دیکھو، نبی بڑھاپے میں کشتی بنا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموش رہے، ان کے ہاتھ کام میں مصروف اور دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں لے آؤ، اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچانک زمین کے اندر سے پانی پھوٹنے لگا۔ تنور جو عام طور پر آگ کے لیے ہوتا ہے، پانی اگلنے لگا۔ آسمان بھی خاموش نہ رہا۔ یہ بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کو کشتی میں سوار کیا۔ جانور، پرندے سب جوڑوں کی صورت میں داخل ہوئے، لیکن ایک دل ابھی بھی بے چین تھا، ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ کشتی پانی پر تیر رہی تھی، لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہوگے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر ایک لہر آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان اور انکار کے درمیان ہمیشہ کے لیے فاصلہ آ گیا۔ آسمان مسلسل برس رہا تھا، زمین مسلسل پانی اگل رہی تھی، ہر طرف صرف پانی، گھر، درخت، پہاڑ سب ڈوب چکے تھے۔ کشتی لہروں کے درمیان ڈول رہی تھی، لیکن اللہ کی حفاظت میں تھی۔ پھر حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ پانی رک گیا، لہریں تھم گئیں، زمین نے پانی جذب کرنا شروع کیا۔ کشتی آہستہ آہستہ ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی، جسے قرآن میں جودھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عذاب ختم ہوا اور نجات مکمل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں کئی گہرے سباق دیتی ہے۔ پہلا سباق صبر، 950 سال تک دعوت دینا بغیر ہار مانے، یہ صرف ایک نبی کا کام تھا۔ دوسرا سباق ایمان، نجات صرف کشتی میں نہیں تھے
बल्कि ईमान में थी। तीसरा सबक, ताल्लुकात से ज्यादा हकीकत अहम है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी ईमान न होने की वजह से बच न सका। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारा हाल दिखाती है। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है हम सब की इबादत कबूल करे और हम सबको ईमान की दौलत अता करे। आमीन। मे वी ऑल फाइंड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस इन आवर फेथ।